أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. سورہ لقمان آیت نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، شریک نہ ٹھہرا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، یہ اللہ کی طرف سے ایڈیشن۔ اے میرے بیٹے، جو چیز چاہے وہ نیکی ہو چاہے برائی، کسی رائی کے دانے کے برابر ہو، کسی چٹان کے نیچے ہو، آسمان کی بلندیوں میں ہو، زمین کے تہوں کے اندر ہو، اللہ اسے لائے گا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وامر بالمعروف، نیکی کا آرڈر دو، ونہا عن المنکر، برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور جو تمہیں مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو، ان ذلک من عزم الامور، یہ بڑے حوصلے کے کاموں میں سے ہے کہ انسان جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو مخالفت اس کی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں، اس کو تکالیف دیتے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی تمہیں دعوت دین میں مصیبت پیش آئے، تکلیف پیش آئے، واصبر، اس پر صبر کرو، نماز کو قائم کرو۔ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے نماز کو امت مسلمہ پر فرض کر دیا گیا ہے۔ دن میں 5 دفعہ اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ جو شخص اس پکار کو سن کر اس پہ لبیک کہتا ہے وہ انتہائی عظیم انسان ہے کہ اللہ کے آرڈر کو فالو کر رہا ہے، اور جو شخص اس آرڈر کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے وہ انتہائی بدقسمت انسان ہے، اس نے اللہ کے آرڈر کو نگیٹ کر دیا ہے، پس پش ڈال دیا ہے، اس کا اسے اللہ کی عدالت میں حساب دینا پڑے گا۔ نماز با جماعت پڑھنی ہے، اور بلا جماعت نماز جب تک کوئی ایسی ایمرجنسی نہ ہو، وہ اللہ کا قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بغیر کسی وجہ کے نماز کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین بھی باجماعت ادا کرتے تھے اپنے آپ کو مومن شمار کروانے کے لیے، تاکہ ان کا ایمان مشکوک نہ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے، نماز کو قائم کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اور اس کی پاداش میں جو تمہیں مصیبتیں ہیں، جو تکالیف ہیں، ان پر صبر کرو، ان ذلک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کو بھی یہی نصائح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔